ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا ہی عطا کر دے ہمیں۔ محض ان کا ہر وقت مانگنا دنیا ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد مشن نہیں ہوتا، صرف دنیا کمانا ہی مقصد ہوتا ہے۔ جینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ جمع کر لوں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو صرف دنیا مقصد بنا لیتے ہیں، دنیا کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ، تو ایسے لوگوں کو پروردگار دنیا میں جو کچھ عطا کر دیتا ہے نا، ان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ فرمایا نہیں ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ میں فرمایا دنیا کافر کے لیے، آخرت مومن کے لیے۔ دنیا کے اندر مومن کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں کہ دنیا میں کوئی حصہ نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مومن کو عطا کر رہا ہے۔ میرا اور آپ کا دنیا میں کوئی حصہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک لقمہ بھی حق نہیں ہے دنیا کا، لیکن اس کے باوجود پروردگار ہمیں عطا کر رہا ہے۔ آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں، اسے ایک لقمہ بھی نہیں دیا جائے گا آخرت میں مرنے کے بعد۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا بھی مومن امن، اب کوئی کہے بھی قید خانہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، بہترین مومن ہے، اچھا آدمی ہے، حسن اخلاق ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تسبیح و تحلیلات، بہترین آدمی ہے، عین اسلام کے مطابق چل رہا ہے، دولت مند ہے، دنیا کے اندر عیش و عشرت بھی ہے، بڑی پرامن سکون کی زندگی ہے۔ اس کے لیے وہ قید خانہ کس طرح بن گیا؟ اس کے لیے بھی قید خانہ ہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ جنت میں جائے گا نا، دنیا کے بہترین پروٹوکول، آرام سکون، عیش و عشرت، اسے عجیب لگے گا، یار وہ کیسی زندگی تھی۔ ہر مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ چاہے جس طرح کی بھی زندگی جی رہا ہے۔ کافر کے لیے دنیا امن کی جگہ ہے، اسے یہاں سب کچھ مل رہا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ مومن ہو، مسلمان کہلائے، اور دنیا محض اس کا دنیا ہی ٹارگٹ ہو، بس دنیا میں جو کچھ ہے یہی حاصل کرنا ہے، اخروی زندگی کے حوالے سے اسے پتہ نہ ہو، محض لالچ ہے، محض دنیا کی سوچ ہے، بس وہ حرص و ہوس کی وجہ سے وہ اسی میں ہی لگا ہوا ہے۔ اور یقیناً یہ اکثر پایا جاتا ہے، ہمارے اکثر سگے بھائیوں کی جدائیاں، نفرتیں دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں اکثر اوقات۔ دیکھ لے سگے بہن بھائی، سگے بھائی، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے دو بھائیوں کے اندر جدائی مین بنیادی کیا ہوگی؟ اس کی وجہ وہ دنیاوی لالچ ہوگی، چھوٹی چھوٹی پراپرٹی کی وجہ سے جھگڑے ہوں گے ہمارے، سالوں سال بیت گئے ہوتے ہم بولتے ہی نہیں ہیں، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر نفرتیں۔ واحد دنیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن مومن بڑا پچھتائے گا اس حوالے سے، اور یقیناً جو دنیا ہے دنیا میں ہی رہ جانا اس نے۔ ہم معائنہ کریں، مشاہدہ کریں دنیا کا، اللہ فرماتا ہے نا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین کی سیر کرو، میری قدرتوں کے نظارے کرو، میری طاقت کو دیکھو، اور گزشتہ لوگوں کی کہانیوں کو دیکھو، سنو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ بڑے بڑے لوگ گزر گئے۔ ہم ادھر پاکستان میں مشاہدہ، لاہور چلے جائیں، لاہور کے اندر 2 ایسی جگہیں ہیں جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، ایک شاہی قلعہ ہے، ایک داتا علی حجویری ہے۔ ان دونوں پہ چلے جائیں، آپ جائیں علی حجویری چلے جائیں، وہاں جا کے آپ دیکھیں گے جب داتا صاحب، تو آپ کو لگاتار 24 گھنٹے کوئی سیکنڈ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس وقت اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے
اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لی تھی۔ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا کی کوئی لالچ نہ تھی، جو دین کا کام کرنے والے تھے۔ آج صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال بیت گئے، اور وہ لوگ، ان لوگوں کے ہاں اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور ادھر اتنا بڑا قلعہ، اتنا بڑی بڑی عمارات کھنڈر بن چکی ہے، عبرت کا نشان ہے۔ وہ انسان جا کے ان عمارتوں کو، دیواروں کو دیکھے دل دہل جاتا ہے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ان کی ہڈیاں تصور سے بھی نکل گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہی خدا ہے، جو چاہتے تھے وہی ہو جاتا تھا، اس قدر دولت تھی، اس قدر عیش و عشرت تھی، وہ کہاں گئی؟ یہ ہے دنیا۔ جو محض دنیا کا بن جاتا ہے نا، وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم سوچیں کہ حضرت یہ آپ دنیا سے بالکل، دنیا میں جینے کے لیے دنیا حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہترین ہے وہ انسان کہ جس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت کا وہ سامان بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہترین ہے وہ انسان جس کے پاس دنیا ہے لیکن اس نے دنیا کو ایسے استعمال کیا جس طرح کہ اس کے رب نے اسے کہا ہے۔ اس کی اس دولت سے غریب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی اس دولت سے ہر بندہ آرام و سکون میں۔ وہ دولت کی وجہ سے اس کے اندر خدائی پیدا نہیں ہوئی، کبریائی پیدا نہیں ہوئی، غرور تکبر پیدا نہیں ہوا، وہ انسانیت پہ رہا، اچھا رہا، عاجزی اس کے اندر رہی۔ تو اس سے بڑا بہترین انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اسی طرح زندگی کیا کریں گے ادھر دنیا میں رہ کے؟ اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، دولت کمائیں، کیا فائدہ؟ مر جانا ہے، سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ میں اللہ کے قریب ہوں، فرمایا کیا میری بیویاں نہیں ہیں کیا میری اولاد نہیں ہے کیا میں روزی تلاش نہیں کرتا؟ کیا میں کھاتا پیتا نہیں ہوں؟ فرمایا زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ کرنی ہے، دولت حاصل کرنی ہے، دولت کمانی ہے، لیکن اس دولت کی محبت دل میں چلی جائے، اس دولت کی وجہ سے سگے بھائیوں کی جدائیاں، اس دولت کی وجہ سے انسانیت سے نفرت، یہ اگر چیز پائی گئی تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا کے اندر حصہ ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا حاصل کریں لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، اس کو اہمیت نہ دیں، جینے کے لیے اسے حاصل کریں، نہ کہ اس لیے جی رہے ہیں کہ انہیں کو حاصل کرنا ہے، ایسا نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو محض دنیا ہی مانگتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم دنیا، بلکہ حدیث مبارکہ ایک آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی مفہوم حدیث کی، یا رسول اللہ، ہم اسی طرح چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کمائیں اور ہم کچھ چھوڑ کر نہ جائیں اولاد کے لیے۔ فرمایا کہ تم اس حالت میں مرو کہ تم ہمیشہ عبادت کرتے رہے رات دن، اور پیچھے تمہاری اولاد بھوکی رہ جائے، چھوٹے بچے ہوں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، تم دنیا سے چلے گئے، اس سے بہتر ہے کہ تم صرف فرائض ادا کرو اور کچھ مال و متاع جمع کرو، جب تم چلے جاؤ تمہارے بچے کسی کے محتاج نہ ہو، یہ ہمیشہ والی عبادت کرنے سے یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ دنیا بھی حاصل کرنی ہے لیکن محض دنیا حاصل نہیں کرنی، نا، اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں جو محض دنیا کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں، صرف دنیا حاصل کرنی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دیکھیں نا آگے بات واضح آ گئی، فرمایا ان میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہمیں عطا کر دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی۔ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جو چاہتے ہیں نا، یہ ہے بہترین لوگ، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت کو بھی بہتر مانگتے ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، دنیا کے اندر جو کچھ کمایا نیکیاں، آخرت میں ان کے لیے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی، ہر ہر سیکنڈ، ہر ہر پہلو پوچھا جائے گا کیا کر کے آیا۔ ہم بعض اوقات خیر مست ہوتے ہیں، ہمارا جماعت طبقہ، ہمارے ساتھی مزاح میں ہوتے ہیں نا، اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی الفاظ لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک بزرگوں کے متعلق آتا ہے یا کہ کسی اللہ کے پیغمبر کے متعلق آتا ہے، بات مکمل ذہن میں نہیں ہے میرے، لیکن اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ کسی پیغمبر نے فرشتوں سے پوچھا، لکھنے والوں سے، بھئی تم ہر بات لکھ لیتے ہو کیا؟
جو بھی بولا جائے، بندہ جس حالت میں بھی ہے، کیا تم ہر بات لکھ لیتے ہو کیا؟ ان فرشتوں نے کتاب اٹھائی لکھنے والی، اور اس پیغمبر کی وہ بات لکھ لی کہ جو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ہر بات لکھ لیتے ہو کیا؟ یہ بات بھی ان کی لکھی گئی۔ اب بتائیں کہ ہم مزاح میں ہوں، گپ شپ میں ہوں، دوستی میں ہوں، یاروں میں ہوں، اور ہم زبان کو بے لگام کر دیں اور ہم کہیں بس وہ مذاق میں نا۔ اللہ فرماتے واللہ سریع الحساب، تمہارا رب بہت جلد تم سے حساب لینے والا ہے، اور تمہارا حساب کڑک انداز میں ہو۔ یہ نہیں کہا جائے گا اللہ ہم تو دوستوں میں تھے نا، کیا اللہ نے تمہیں اس لیے زبان عطا کی کہ تم خرمست ہو جاؤ، بے لگام ہو جاؤ، جو چاہو بولتے رہو؟ نہ میرے بھائی، اللہ سن رہا ہے۔ میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ میرے مقتدی سن رہے ہوں، بڑی سنجیدگی سے بات کروں گا۔ میرا کوئی مقتدی میرے سامنے ایسی بات نہیں کرے گا جو غیر سنجیدہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہر وقت میں، اب آپ جو میری آواز سن رہے ہیں نا، اس سے کروڑ گنا زیادہ میرے دل میں پیدا ہونے والی سوچ کو میرا رب سن رہا ہے۔ تو جو رب ہر بات سن رہا ہے، اس رب سے ہمیں حیا اور شرم کیوں نہیں آتی؟ میں مقتدیوں سے شرم تو کروں، میں عام انسان سے شرم تو کروں کہ میں اچھے الفاظ بولوں، احتیاط کروں، لفظی غلطی سے، زبانی غلطی سے احتیاط کروں، لیکن اس رب سے حیا کرتے ہوئے ہم کیوں غلطی سے نہیں بچتے؟ جتنا بھی دوست ہیں تنہے تنہائے، خدا تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ تو پروردگار ان قریب واللہ سریع الحساب، بہت جلد ہم سے حساب لینے والا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر ہر لمحہ، ہر ہر پہلو، ہر ہر گھڑی، ہر ہر لفظ، ہر ہر سیکنڈ کا حساب لے گا۔ کہاں گیا تھا، کس طرح گیا تھا، کہاں قدم رکھا تھا، کیا بولا تھا، کیا کھایا تھا، کیا دیکھا تھا، کیا پکڑا تھا، کس طرح چلا تھا، کس طرح اٹھا تھا، کس طرح بیٹھا تھا، کیا تعلقات، لین دین، معاملات، ہر چیز پوچھی جانی ہے۔ انسان جو ہی انسان سے شرعی احکام لاگو ہوئے بلوغت کے بعد، اس وقت سے زندگی کی آخری سانس تک سب کچھ پوچھا جانا ہے اور وہ حساب لے گا۔ یہ زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اگر خیانت ہوئی تو پھر ٹف انداز سے پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا